ہارون صاحب، دو اہم معاملے، ایک طرف تو عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی OIC کا اجلاس اسلام آباد میں ہونا، مگر دوسری طرف بلدیاتی الیکشن KPK کے وہ کچھ حال پتلا بیان کر رہے ہیں. کچھ پتلا یعنی جمعیت علماء اسلام سے ہار رہے ہیں، اس کو کچھ پتلا آپ کہتے ہیں؟ تباہی کا دن ہے. کامیابی یہ آپ نے صحیح کہا، کامیابی بھی بہت بڑی ہے. یعنی 57 اسلامی ممالک میں سے 20 کے وزرائے خارجہ آئے اور 10 نائب وزرائے خارجہ آئے اور باقی بھی امپورٹنٹ لوگ 70 ڈیلیگیشن الگ تھے. تو 70 ڈیلیگیشن آ گئے، جرمنی، جاپان، اقوام متحدہ، عالمی مالیاتی ادارے وغیرہ سب کے. تو یہ جو افغانستان کا جو مسئلہ تھا، افغانستان کا مسئلہ جو ہے نا، یعنی کافی حد تک حل ہو گیا وقتی طور پہ. یعنی جو یہ ہے کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے اور بہت بری حالت ہو جائے گی، کچھ خدا نخواستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور باقیوں کو بہت بری حالت. 50 لاکھ کی تو ذمہ داری لے لی ہے ورلڈ فوڈ پروگرام نے. تو 1 ارب روپے کا جب سعودی عرب نے اعلان کیا تو قطر بھی کرے گا نا. 1 ارب ریال کا. 1 ارب ریال کا، اچھا سوری. اور مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ پرائس کیا، کوئی 30-35 کے قریب ہوگی. تو اپنا قطر بھی کرے گا، امارات بھی کرے گا. امریکہ میں بڑا پریشر بلڈ ہو گیا ہے. اٹلانٹک کیا وہ اس کا نام ہے، میگزین کا بڑا مؤثر ہے وہ، اس میں مضامین چھپ رہے ہیں. اب 9 ارکان کانگریس نے لکھا ہے حکومت کو، سینٹرل بینک کو لکھا ہے پیسے دو بھائی، کیونکہ سارے الزام تو ان پہ آئے گا. تو بھائی آپ دے سکتے تھے اور یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے. پھر یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے، فنڈ ٹرسٹ قائم ہوگا، پھر ایک فقہ اکیڈمی قائم ہوگی جو ان کے درمیان مصالحت کرائے گی. اچھا، کھانے کے لیے انشاءاللہ ہر افغانی کو روٹی مل جائے گی اور خیمہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، مکان اگر نہیں ہے، اور کمبل بھی مل جائے گا. تو ویسے تو جو طریقہ تھا جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، کاش مسلمانوں کو کوئی فہم ہوتا اس کا. اور میرا خیال ہے درد تو کچھ نہ کچھ ہے لیکن فہم بڑا کم ہے. علم نے بھائی رسول اللہ نے ایک طریقہ بتایا، اس پہ آپ عمل کریں، ناکامیاں ہو سکتی ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں نا، عالم اسلام میں 90 لاکھ تو خوشحال خاندان ہوں گے نا بھائی، سے کہیں زیادہ ہوں گے. اس سے کہیں زیادہ. یہ کم ایک خاندان کی ذمہ داری لینا کون سا مشکل کام ہے جی؟ ایک خاندان کو میں 20,000 روپے دوں، وہ بیچارے نے، اس نے کیا کرنا ہے؟ روٹی تو کھانی ہے یا کوئی دوائی کی ضرورت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے. تو کیا مشکل ہے جی؟ یہاں ایک تنظیم بنائی جائے، حکومت بھی شامل ہو اس میں، جو ادارے ہیں اچھے، الخدمت ہے، اخوت ہے، اور بہت سارے ہیں، کئیوں کے نام ہمیں یاد نہیں آتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. جی وہ بھائی پاکستان میں عام پاکستانی 5 لاکھ 10 لاکھ افغانیوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. یہ اللہ کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. میں دیکھا ہے اسلام آباد میں لوگ کر رہے ہیں، اپنے طور پہ پیسے جمع کر کے بھیج رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، کمبل خرید رہے ہیں، باقاعدہ اس معاملے پہ کیمپس لگتے ہیں، مختلف لوگ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی قوم میں یہ ہے. بہرحال یہ ہو جائے گا. لیکن جو ہے نا جی لانگ ٹرم سلوشن، وہ جس کو کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اہمیت دے گا، اگر دے گا تو اچھی بات ہے. فقہ اکیڈمی جو بنا رہے ہیں، نام تو ایسے ہی فقہ اکیڈمی نہیں نام ہونا چاہیے تھا، اس کا ریکنسیلیشن کمیٹی ہونا چاہیے، کوئی ایسی مفاہمتی کمیٹی ہے. فارسی میں نام رکھتے ہوئے، وہاں تو فارسی زیادہ بولی جاتی ہے. اور وہ مصالحت کرائیں گے، کیونکہ تلخی بہت ہے ماحول میں. آج بھی کرزئی صاحب نے عمران خان پہ بڑی نکتے چینی کی، وہ سارا بندوبست وہ کر رہا ہے اور حکومت اس کی مشکور ہے، اور آپ یہ کر رہے ہیں اس پہ تلخی کہ جی افغانستان سے. اس نے کہا نا خطرہ ہے. عمران خان یہ نہیں کہا افغانستان سے خطرہ ہے، اس نے کہا بھائی حالات خراب ہوں گے تو ہجرت ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اور اس نے تو کہا بھائی اتنی تکلیف ان لوگوں نے اٹھائی ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، تو ان کے درد کا درمان کرنا چاہیے اور شرطیں نہیں عائد کرنی چاہیے. بھائی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے شرط کا کیا مطلب ہے؟ یا ایک آدمی سردی سے مر رہا ہے، اس کو ایک رضائی یا کمبل دینا، تو اس میں شرط عائد کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ باقی چیزیں ہوتی رہتی. اصل بات یہ ہے، لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے، ایک منیمم اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے. کبھی کسی ملک میں خوشحالی آ سکتی نہیں ہے جس میں استحکام نہ ہو، امن نہ ہو. اور یہ مستقل، اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی، یہ لڑتے رہتے ہیں مستقل. امن ہونے چاہیے. حکمت یار نے بہت دانائی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کوئی شرط ہی نہیں ہے، کچھ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ساتھ سپورٹ کریں گے بس، اس لیے کہ یہ واحد راستہ ہے.
اچھا اب یہ جو لیکن یہ ہے کہ مختلف لسانی گروپ ہیں، ایتھنک گروپ ہیں اور علاقے ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، وہ ایک موو ہونی چاہیے، انہی کو موٹیویٹ کیا جائے۔ میں تو آپ کو پتا ہمیشہ سے کہتا ہوں لوہے جرگا، بھائی سب لوگ اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے بات کریں۔ دیکھیں 20 سال میں یہاں بم برساتے رہے اور وہ بھی مزاحمت کرتے رہے، مزاحمت کرنا تو ان کا حق تھا۔ 20 سال میں افغانستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی تھی، ماڈرن ایگریکلچر ہو سکتی تھی، کیونکہ وہاں تو ایگریکلچر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اب کچھ بہتر ہے، کچھ تعلیم کا خیر تناسب بہتر ہوا، تو وہ جو ایک بیسک انڈسٹری چاہیے، بھائی افغان ویسے ہی ہے نا، ان کے سر میں بھی وہی 1300 سی سی کا دماغ ہے نا جو باقیوں میں ہے۔ صحیح، ٹریڈ بہت اچھی کر سکتے ہیں، امن ہو جائے تو صرف راہداری سے، ان کو صرف راہداری سے سینٹرل ایشیا سے جو گوادر تک جو سامان آئے گا، سڑکیں تو اب افغانستان میں بھی اچھی بن گئی، سینٹرل ایشیا میں پہلے ہی اچھی ہیں، پاکستان میں بہت اچھی بن گئی ہیں، تو اس پہ ان کو $3-4 بلین ملیں گے۔ اب بھی اندازہ، میرا اندازہ یہ ہے، بعض لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے، میں نے دوستوں سے بات کیا، وہ کہتے ہیں اتنے نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے $3-4 بلین ہو جائیں۔ اچھا، اور یہ ایک کرائسس جو ہے نا کہ یہ بالکل بیچارے بھوکے مریں گے، دیکھیں بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، ایک مثالی کامیابی ہے۔ پاکستان کو کہہ رہے تھے تنہا رہ گیا، پاکستان کیا تنہا رہ گیا؟ اس کے بعد بھی 57 ممالک، 70 تنظیمیں، اور وہ تنظیمیں کوئی جو معمولی تنظیمیں نہیں ہیں۔ جب جاپان اور جرمنی کے نمائندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تنہا جاپان جو ہے وہ $1 بلین دے سکتا ہے۔ وہ تو امریکی اگر نہ چاہیں گے دباؤ رکھیں، کچھ امید بھی ہر پیدا ہوئی ہے امریکہ سے بھی ہے۔ اور پھر یہ جب بنیادی طور جب آپ کچھ مدد کر دیتے ہیں نا، بھوکا آدمی تو نہیں نا کھیت جوت سکتا، بھوکا آدمی تو کوئی کام تو نہیں کر سکتا، اس کے پیٹ میں روٹی تو ڈالنی ہوگی نا۔ روٹی دیکھیں نا، جب جیب میں سکے بچتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے، اس وقت یہ ذرہ ہیرا ہے، اس وقت یہ شبنم ہوتی ہے۔ بات یہ کوئی توانائی انسانی جسم میں ہوگی تو وہ کچھ کام کرے گا نا، اور پھر وہ جب امید جاگتی ہے تو ذہن بھی کام کرتا ہے، پازیٹو سمت میں جاتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کی ذمہ داری تو ہے ہی، ہماری بطور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنے آپ کو بہت مجرم محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں کم از کم ایک خاندان کا، زیادہ خاندانوں کرنا چاہیے، اس کے اخراجات نہیں اٹھاتا۔ وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم نے وہاں بنایا چھوٹا سا ایک گروپ پنڈی میں، تو ریزنیبل پیسے جمع ہو گیا، جن دوستوں سے کہا سب نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اب وہ باقاعدہ اس کا اعلان ہو، وہ محترمہ عظمہ گل کر رہی ہیں، اب وہ باقاعدہ کمیٹی ہو، باقاعدہ اکاؤنٹ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو۔ ویسے تو وہ ان پہ اعتبار تو سب کو ہے، تو کشمیریوں کے لیے بھی انہوں نے کیا تھا، کافی پیسے جمع کیے تھے، اور سب کو کپڑے وپڑے جوتے لے کے دیے تھے۔ تو اور بھی ہیں، اخوت بہت کچھ کر سکتی ہے، سب کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ اسی جو اخوت کا اصول ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب بلال جانے لگے جب دمشق، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا وظیفہ کس کو دیں؟ ان گئے تو رسول اللہ نے طے کر دیا تھا، فلاں کو میرا بھائی بھی بنایا تھا، بس میرے بھائی کو دے دو۔ یہی ہے واحد طریقہ۔